نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ صدق اللہ العظیم۔ دوستو، ایک دن آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بندہ ذرے کے برابر نیکی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی سامنے کریں گے۔ بندہ ذرے کے برابر گناہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی سامنے کریں گے۔ ایک دن آنے والا ہے دوستو کہ جس کے نامہ اعمال کا ترازو جھکا ہوا ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ جنت کے اندر میں ہوگا، اور جس کا نامہ اعمال کا ترازو ہلکا ہوگا اور ہلکا ہوگا تو وہ حاویہ کے اندر میں ہوگا۔ تو دوستو، ایک دن اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کا امتحان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے اللہ تعالیٰ جو ہے نیک لوگوں کی صف میں اللہ تعالیٰ کھڑا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے گنہگاروں کی صف میں اللہ تعالیٰ جو ہے کھڑا کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دن طے کر کے رکھا ہوا ہے دوستو۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عذاب دے دیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی قبض قدرت میں ہے۔ دیکھو دوستو، اللہ کی رحمت بھی بڑی عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو معاف کرنا چاہے معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ جس کو عذاب دینا چاہے عذاب دے دیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر آئے تو 100 کے قاتل کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر آئے تو ساری زندگی کا فحش کرنے والی عورت ایک کتے کو پانی پلا دے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ ساری زندگی جو ہے شرابی، کبابی اور زناکاری کے اندر میں زندگی گزری، اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا ولی بنا لیا دوستو۔ تو اللہ تعالیٰ جب معاف کرنے پر آئے جس کو چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ اگر پکڑ کرنے پر آئے تو معمولی سے معمولی چیز پر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے پکڑ کر لیتے ہیں۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک بزرگ نے جو ہے بڑا ہی عبرتناک واقعہ جو ہے سنایا۔ انہوں نے بتایا اور سمجھایا کہ ایک بہت بڑے عالم کا جب انتقال ہوا تو ان کے جو شاگرد تھے ان کے خواب میں جو ہے وہ عالم دین آئے، اور وہ شاگرد ان کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ حضرت جو ہے برہانہ بدن، ننگے بدن ایک چٹیل میدان کے اندر میں ادھر سے ادھر دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، بڑے پریشان حال ہے۔ شاگرد ان کے پاس میں گیا اور جا کر کے ان سے پوچھا کہ حضرت ایسی کیا بات ہے، آپ اتنے پریشان حال ہے؟ تو انہوں نے بتایا آج تم مجھے جو یہ عذاب کے اندر میں مبتلا دیکھ رہے ہو وہ صرف ایک معمولی سی سوئی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا دیکھ رہے ہو۔ آج جو میں یہ عذاب کے اندر میں مبتلا ہوں وہ ایک معمولی سی سوئی کی وجہ سے۔ شاگرد نے کہا کہ آپ نے تو اللہ تعالیٰ کی بڑی عبادت، ان کی بڑی اطاعت اور جو ہے لوگوں کی اصلاح و تربیت کے اندر میں آپ نے زندگی گزاری کہ یہ آپ کی عبادت جو ہے آپ کا کوئی عمل قبول نہیں ہوا۔ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے، حضرت نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نیک صالح اعمال کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ سارے اعمال قبول کر لیے، لیکن جو تم مجھ کو آج اس عذاب میں دیکھ رہے ہو وہ ایک معمولی سی سوئی کی وجہ سے کہ میرے مرنے سے چند روز پہلے میں اپنے پڑوسی سے ایک سوئی مانگ لایا تھا اور میں اپنا کپڑا سی کر کے اس کو لوٹانا بھول گیا، دینا بھول گیا، اور کچھ روز کے بعد میں میرا انتقال ہو گیا۔ تو یہ ایک معمولی سی سوئی کی وجہ سے جو میں عذاب کے اندر میں مبتلا ہوں۔ تم جب صبح نیند سے بیدار ہو کر کے میرے گھر جانا، اور جانے کے بعد جو ہے میرے گھر والوں سے کہنا کہ فلاں الماری میں فلاں جگہ سوئی رکھی ہوئی ہے، آپ مجھے دے دو تاکہ میں جو ہے فلاں پڑوسی کو لے جا کر کے دے دوں۔ شاگرد سے ان کے گھر والے کہنے لگے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ سوئی کس سے لائے تھے، لیکن یہ آنے جانے والوں کا سلسلہ ختم ہو تو دے دیں گے۔ تو شاگرد نے کہا کہ اس سوئی کی وجہ سے حضرت ایک بڑے عذاب کے اندر میں مبتلا ہے۔ انہوں نے جلدی سے گھر والوں نے ان کو سوئی دیا، اور جب وہ سوئی لے کر کے اس پڑوسی کے پاس میں پہنچے شاگرد نے اس پڑوسی سے کہا کہ یہ آپ کی سوئی، حضرت اس سوئی کی وجہ سے ایک بڑے عذاب کے اندر میں مبتلا ہے۔ تو شاگرد نے ان سے کہا پڑوسی سے، تو پڑوسی کہنے لگا کہ پڑوسی جو ہے رونے لگا، رو کر کے کہنے لگا کہ اتنی معمولی سی چیز کی وجہ سے بھی جو ہے عذاب ہو سکتا ہے، اتنی معمولی سی چیز کی وجہ سے بھی عذاب ہو سکتا ہے۔
میں اللہ کے لیے اس کو معاف کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بھی ان کو معاف کر دے۔ انہوں نے اتنا کہا تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا آداب جو ہے ان سے دور کر دیا، حضرت سے جو ہے آداب دور کر دیا۔ انہوں نے جیسے ہی کہا میں نے معاف کر دیا، یا اللہ آپ بھی اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما دے اور ان کا آداب دور فرما دے۔ وہ شاگرد کہتے ہیں کہ جب رات کو میں سویا تو پھر دوبارہ میں نے ان کو خواب میں دیکھا، لیکن وہ منظر کچھ اور تھا۔ اس وقت حضرت ایک خوبصورت اور سبز شاداب باغ میں ہے، مسحیری پر آرام فرما رہے ہیں، چاروں طرف خدام موجود ہے، پھلوں اور پھولوں کے درخت لگے ہوئے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ میں حضرت کے پاس میں گیا، میں نے کہا کہ آپ کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جیسے تم نے سوئی ان کو لوٹائی، جیسے ہی تم نے ان کو سوئی لوٹائی، اور انہوں نے کہا کہ میں معاف کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بھی ان کو معاف فرما دے، ویسے ہی میرا آداب ٹل گیا، اور تم مجھے جو اس حالت میں دیکھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو عبادت، اطاعت اور ان کے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائی تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے صلے میں مجھے دیا ہے۔ تو دوستو دیکھو، ہم نے بھی اگر کسی کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگر ہم لوگوں نے لی ہوں گی، ہم لوگوں کے پاس میں کسی کی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہوں گی، ہم اس کو لوٹانے کی فکر کریں۔ ہم لوگوں نے اگر کسی کا قرض لیا ہے، ہم اس کو لوٹانے کی فکر کریں۔ اگر کسی کا 1 روپیہ بھی ہم نے لیا ہے تو دوستوں دیکھو، ہم اس کو جو ہے چھوٹا نہ سمجھیں، یہ 1 روپیہ بھی جو ہے ہماری آخرت میں ہماری پکڑ کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی لیے اگر کسی کا 1 روپیہ لیا ہو، کسی کا 10 روپیہ لیا ہو، اس کو لوٹانے کی فکر کرے دوستوں۔ اللہ تعالیٰ تو کریم ہے، اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، اللہ تعالیٰ دوستوں بڑے معاف کرنے والے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو آخرت میں اللہ تعالیٰ جو ہے ایسا معاف کرنے والے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے اللہ تعالیٰ نے جو ہے بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ پوری مخلوقات پر، 18,000 مخلوقات پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے بھیجا، لیکن 99 حصے اللہ تعالیٰ نے جو ہے رحمت کے پورے 100 حصے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے پاس میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی مخلوقات کے ساتھ میں جو ہے اللہ تعالیٰ پوری 100 حصے سے جو ہے آخرت کے اندر میں معاملہ کریں گے۔ تو دوستوں اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو کریم ہے، اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پکڑ کرنے پر آ جائے تو چھوٹی سے چھوٹی چیز پر بھی اللہ تعالیٰ پکڑ کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے دوستوں دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی امتحان کے لیے دی ہے، یہ امتحان ہوا ہے، ہم لوگوں کو جو ہے آخرت میں ایک دن ضرور جانا ہے۔ اسی لیے ہم اپنی آخرت کی فکر کریں۔ کسی سے کوئی چیز لی ہے یا کسی کی امانت ہمارے پاس میں ہے، کسی سے کوئی چیز مانگ کر کے لائے ہیں، اس کو لوٹانے کی فکر کریں۔ انشاءاللہ اس پر ہی ختم کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا